جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم سے اکثر جو ہے بڑے آ کے چیز چھین لے کے کھا لیتے تھے. اب جب ہم بڑے ہوئے ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں وہ ہم سے ہمارا جینا چھین لیتے ہیں، مطلب زندگی چھیننا چاہتے ہیں. زندگی تو خود ایک مشکل کھیل ہے جس کو جینا بڑا مشکل ہے، اس میں رہنا بڑا مشکل ہے، اس کی چیزوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. لیکن لائف از ٹف. اگر آپ کے سر پہ بڑوں کا ہاتھ ہے، اگر شفقت والا ہاتھ، وہ والا ہاتھ نہیں جس میں جو ہے آپ کو ہی پریشانیاں ہوں، شفقت والا ہاتھ اگر آپ کے سر پہ ہے تو آپ خوش نصیب ہیں. آپ کی یہ دنیا سفل بھی ہے، یہ دنیا آپ کے لیے آسان بھی ہے، یہ دنیا آپ کے طرح کہ ہر چیز سے آپ کو کلیئر ہے. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو علی ملغانی بلاگز. امید اب سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا، میرے بزرگ تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ بچے، تعلق، محبت اور رشتہ داری یہ سب پیسے سے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ کیا ان کو جا کے پیسے دینے پڑتے تھے، کیونکہ بچپن میں دماغ تو اتنا ہی ہوتا تھا نا کہ پیسے دے کے اپنے لیے کھانے پینے کی چیز لے آیا اور کھا پی لیا. تو سمجھ میں نہیں آتی تھی. جب بڑے ہوئے پھر سمجھ میں آیا کہ ہاں وہ بزرگ ٹھیک کہتے تھے کہ یار پیسہ ہاتھ پہ نہیں رکھنا پڑتا، لیکن یہ کہ ان کو خوش رکھنا پڑتا ہے. چاہے آپ کا جتنا قریبی ہو، پیسہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آپ کہتے ہو نا کہ لائف میں رہ گیا ہے کہ یار اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اچھا آپ کے پاس ہونا اتنا لازمی نہیں ہے، یہ لازمی ہے کہ آپ نے ان کو اپنے پیسوں میں سے ان کو خوش رکھنا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو ظاہر ہے کسی کو خوش رکھنا ہے، رشتہ داری رکھنی ہے، اور کہتے ہیں نا عزیز و قریب، اپنے قریب رکھنا ہے. عزیز و قارب ہوتا ہے. میری اردو بھی کوئی خاص صاف نہیں ہے تو غلطی کے لیے معافی. ان کو اپنے قریب رکھنے کے لیے آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. ویسے اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ ہسپتال میں پیسہ خرچ کریں، جیل کچہری میں خرچ کریں، اس سے بہتر ہے کہ جی آپ اپنے عزیز و قریب پہ جو ہے پیسہ خرچ کریں. لیکن بشرط یہ ہے کہ پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ان کیس آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہے بھائی، کوئی نیا بولتا نا، کوئی نئی بات تو میں نہیں کر رہا، آپ کو بھی معلوم ہے، لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ پیسہ نہ ہونے کے اوپر جو ہے آپ کے اپنے جو ہیں وہ آپ کو کیسا ٹریٹ کرتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے قریبی، جن کا میں نے ذکر کیا کہ بھائی رشتہ دار، تعلق والا، محبت کرنا، جب آپ اس کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، آپ اس کو خوش نہیں رکھتے، پھر آپ پہ لگنا شروع ہو جاتی ہے تہمت. تہمت کس چیز سے لگتی ہے؟ اول نافرمان، کیا کہتے ہیں، بدتمیز. اس طرح کے آہستہ آہستہ بولتے ہیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بولتے ہیں نا سیڑھیاں ملتی جاتی ہیں اور لقب ملتے جاتے ہیں. آپ کو ایک دن برا قرار دے کے آپ سے لا تعلقی کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ، یہ بندہ ہی غلط ہے، کوئی اس کے قریب نہ جائے. اچھا کوئی غلطی سے کوئی کسی سے بات کر رہا ہوگا، وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا کہ بھائی اس کے قریب نہ جائے. اب ہوتا یہ ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، کہ اگلا بندہ کتنے پانی میں ہے، تو ہم ظاہر ہے جب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی معیار پہ پورے نہیں اترے تو ہم اس کو اسی طرح کا جواب دیتے ہیں. وہ وہی جواب اٹھا کے دوسرے کو بتاتے کہ یار اس نے مجھے ایسے بولا تھا. یاد رہے وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح پرووک کیا اور اس کا یہ ری ایکشن تھا. وہ کیا کہیں گے؟ اس نے ہمیں ایسے بولا تھا. اب سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ کہو گے کہ یار آج یہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ویسے ہی میرے ذہن میں آئی تو آپ کے سامنے آج گھر میں بیٹھا تھا، کہیں باہر گیا نہیں، تو میں نے کہا یار یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں. ویسے آپ سب کو معلوم ہی ہے آج کل کا دور جس کو کہا جاتا ہے نفسا نفسی، وہ چل رہا ہے، میں مانتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آج کا تو خون بھی سفید ہو گیا. تو ویسے ہی بس کہہ سکتے ہو آپ یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ کانٹینٹ نہیں مل رہا تھا، میں نے اس کو ٹھوک دیا. اکثر میرے جو دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ نا بہت نیگیٹو ہو گئے اور ہر چیز کو نیگیٹو دیکھتے ہو. یار میں نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، میں نیگیٹو نہیں دیکھتا، مجھے نیگیٹو دکھایا گیا، میرے ساتھ یہ سلوک ہوا گیا. تو اب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کوئی اپنے دکھ بھری کرنے سے، میں ویسے اپنے دوستوں میں پرسپیکٹو بتایا تھا تاکہ میری ویڈیو نیگیٹیوٹی میں بالکل نہ چلی جائے. ایک ایکسپیرینس ہے وہی شیئر کر رہا ہوں، دیٹس اٹ. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی یہ معاشرے نے سکھایا، ایک چیز ریپیٹڈلی میرے ساتھ بار بار، مطلب یہ چیز ہوا، اس کو آبزرو کیا، تب جا کے دل نے مانا ہاں یار یہ اس طرح ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ بندے کے ساتھ ایک دفعہ واقعہ ہو، وہ اٹھ کے جو ہے، ابھی میری اتنی ایج ہو گئی ہے، اٹھ کے ڈائریکٹلی میں کہ سوشل میڈیا پہ بول دوں گا یار ایسا ایسا ہوا تھا، تو کچی بات تو نہیں کروں گا نا، ظاہر ایکسپیرینسڈ ہے تو وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. پھر میرے ذہن میں اس طرح کی باتیں آئی بھی ہیں تو آپ خود سوچو کہ کس وجہ سے آئی ہوں گی. ظاہر ہے کچھ ریپیٹڈلی ہوا ہوگا نا. تبھی ٹائم تھا کہ جب سوشل میڈیا پہ جو یوٹیوب عروج پہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے،
آپ ڈگی بیلو کو جانتے ہو, آپ رجب بٹ کو جانتے ہو, دوسروں کو, تیسروں کو, مطلب جو بڑے بڑے بھی اسٹار ہیں آپ ان کو جانتے ہو, ٹھیک ہے. میں تقریباً یوٹیوب پہ 2014 پہ آیا, اگر آپ 2014 تھا آئی تھنک, جب آپ کو یاد ہو کہ تب یوٹیوب بند ہو گیا تھا, وہ ایک پراکسی لنک پہ کھلتا تھا, 12 تھا یا 13 تھا تب کی بات ہے, ٹھیک ہے. تب میں نے فنی ویڈیوز بنائی, میں نے پہلے بھی بتایا تھا فنی ویڈیوز میں بناتا تھا. جب 1-2 ویڈیو میں نے ظاہر فیس بک پہ شیئر کی, فیس بک پہ آپ کو پتہ ہے پورا ہوتا ہے نا, جس کو ہم نہیں بھی جانتے وہ بھی ایڈ ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ اس میں ایک ریئیکشنز آنا شروع ہوا ہے میرے اپنے, ٹھیک ہے, نظام اپنے گھر سے, آپ کہہ سکتے ہو گھر سے تو نہیں, مطلب اپنی فیملی, جو خاندان جس کو ہم کہہ لیتے ہیں فیملی, تو میری نظر میں وہی ہیں جو آپ کے اماں ابا بہن بھائی ہیں, دیٹس اٹ, یہی فیملی ہے. تو مثال ہے کہ جی نگیٹو پوائنٹس یہ ہونا شروع, میں ذرا پیچھے ہو گیا. پھر تقریباً 2018 میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا کہ یار چلو کر لیتے ہیں. وہاں پہ اگین ایسا ہوا کہ میں وہاں پہ رک گیا. میں نے کہا یار کہ کسی کو میری چال, میرے نقل و قدم, وہ کہتے ہیں نا جب جن کو وجود ہی پسند نہ ہو اس کے سامنے آپ آ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر کہاں سے آپ اچھے لگو گے. تو اگین اب ایسا ہوا کہ اب 2025 میں نے بلاگنگ دوبارہ سٹارٹ کی, بلاگنگ کرنے لگا. اگین وہی چیز ہوئی جو پہلے ہوئی, جس کا مجھے ڈر رہتا تھا کہ یار میں ان کے سامنے نہ آؤں, ٹھیک ہے. ان کے جب سامنے آتا ہوں ظاہر ہے ان کو برا لگتا ہے, آپ کہہ سکتے ہو نا کہ یار میرا وجود ان کو اچھا نہیں لگتا. حالانکہ کسی کا نقصان میں نے نہیں کیا, کسی کا برا میں نے نہیں چاہا, لیکن اگین یہ سین شروع ہو چکا ہے. تو خیر اس کو برداشت کریں گے, اب کسی کی خاطر اس کو بند نہیں کریں گے, ویسے بھی کون سا اتنا چل رہا ہے, تو اس کو بند نہیں کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنی آڈینس کو میں بتانا چاہتا تھا کہ یار ہر وقت بندہ نا کتنا اچھے موڈ میں یا کنٹینٹ ڈھونڈ کے جیسے فیک شغل میلہ انٹرٹینمنٹ نہیں کر پاتا. اس کی لائف میں اور بھی کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مجھے ڈکی کی ایک بات یاد آتی ہے, وہ کہتا تھا کہ یار روزانہ موبائل ایسے پکڑو اور فنی کنٹینٹ بنا کے دکھاؤ, مطلب یار ڈیلی کنٹینٹ بنا کے دکھاؤ, میں اسے مان جاؤں گا. پہلے شروع میں مجھے لگا کہ یار یہ کس طرح بات کر رہا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن وہ کہتے ہیں نا جب خود پہ آئی, جب کرنے پر آیا تو ایسا ہی لگا کہ یار کنٹینٹ ڈھونڈنا واقعی مشکل ہے, اور ڈیلی بیس پہ یہی کام کرنا وہ بھی مشکل ہے. ہاں اگر ایک بندہ بالکل بولتا نا بالکل ویلا ہو وہ کر سکتا ہے. جس کے پاس وہ کہتے ہیں نا 1 روپے کی بھی ذمہ داری نہ ہو, وہ 110% کر سکتا ہے. کامیابی ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں, لیکن وہ بندہ کر سکتا ہے. بس دعا یہ ہے کہ جی اللہ حاسدوں سے بچائے, اور جن کو میں پسند نہیں ہوں تو ان سے میں ابھی بھی معذرت ہی کر سکتا ہوں, اور کیا کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اللہ نے بنایا, اللہ نے اس دنیا میں ڈالا, اس کا تو میرے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہے, اور نہ میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ کو برا نہ لگے. جو وجود ہے سو ہے, اس میں آپ کہتے ہیں نا آپ کی تکلیف یہاں پہ میں کم نہیں کر سکتا. جب تک اللہ نے سانس لکھی ہے تو زندہ ہوں, جب ختم کر دے گا تو پھر دیکھی جائے گی, ابھی تو معلوم نہیں ہے, جب تک ہے سو ہے. ویسے بھی نا جب کنٹینٹ میرے پاس نہیں ہوتا, میں اکثر اوقات پتہ کیا کرتا تھا کہ جی نوٹس جو ہوتے ہیں نا موبائل کے اندر, میں اس پہ لکھ لیتا تھا گجنی کی طرح, جی یہ بولنا ہے, یہ بولنا ہے. دماغ بولتا نا ورک کرتا تھا, اور میں اس کو نوٹ کر لیتا, کیونکہ آن دا اسپاٹ تو میں بلاگنگ نہیں کر رہا. جو ریگولر بلاگر ہے اس کے اسپاٹ میں دماغ میں ایک بات آتی ہے, وہ اسی ٹائم جو ویلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی ٹائم جناب علی کیمرہ کھولا اور بتا دے, کیونکہ وہ پورے دن میں کرتا. ہم تو وہ ہیں کہ جی ایک دن چھوڑ کے ایک دن بلاگ کرنا. اور آج کل آپ کے سامنے انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہے. کچھ دن پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جی انٹرنیٹ تھا ہی نہیں پورے کوئٹہ میں, 2 دن پورا نہیں تھا, تو کیا اپلوڈ کرتا اور کیسے کرتا. بہرحال یہ ہے کہ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ہم گجنی کی طرح لکھتے ہیں نوٹ پہ کہ بھئی یہ پوائنٹ ہے نا, کہ تب 5 پوائنٹ وہ دے دیتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ فی الحال اتنی آڈینس نہیں ہے, فیم نہیں ملا ہوا, لوگ اتنا نہیں جانتے. میں خاص کر اپنے چہرے پہ بھی کچھ زیادہ ویڈیو مطلب کیمرہ نہیں پکڑتا اس میں. بہت سی وجوہات ہیں, میں نے آپ کو اس میں بھی ڈیٹیل بھی بتا دی ہے کہ یار ابھی تو صرف شکل دکھا رہا ہوں, لوگ ویسے نہیں سہتے تو شکل کہاں سہیں گے میری. خیر اللہ کی بنائی ہے بھائی, کوئی اس کو اچھا بولے یا برا بولے. خیر کہہ سکتے ہو کہ یار ایک ہوتے ہیں اندرونی معاملات, کچھ ہوتے ہیں بیرونی معاملات. ہم چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں. بولتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں, کہتے ہیں ہم شدھ غریب ہیں. ہمارا باپ بھی غریب, دادا بھی غریب اور دادا بھی غریب,
تو بھائی یہ نہیں ہے کہ اندرونی اور بیرونی ٹینشن ہے، کہتے ہیں چاروں طرف سے ٹینشن میں گرے ہوئے ہیں. آپ سب سے بس دعا کی درخواست کریں گے کہ یار دعا کریں کہ اس چند مسئلوں سے جو ہے بندہ نکل آئے، تھوڑا سا بندہ فریش ہو، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملنی ہے. اب کوئی کسی کو تنگ کرے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے، اول تو یہ اپنا نیچر تو یہ ہے کہ بھئی یہ سوچتا ہوں کہ چلو کرنے دو، کب تک کرے گا اور کتنا کرے گا، خود ہی اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا. اور اگر آپ کی طرح سوچے نا کہ یار جو تنگ کرے اسے اگین آپ جواب دو، تو یار اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ الفاظ بھی، میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے یہ بزدلوں کے الفاظ ہیں، کہ کہتے ہیں کہ اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا، کہتا ہے کر کے دیکھا اس کو بھی پتہ چلے کہ میں کوئی چیز ہوں. اپنا ذہن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کسی نے کوئی برا نہیں کیا، وقت کی سختیاں ہوتی ہیں وقتی طور پہ، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی وقتی طور پہ سختی ہوتی ہے، انسان برا نہیں ہوتا، وقت ہی برا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ سچویشن میں ہوتے ہو، آپ کا ایک امتحان چل رہا ہوتا ہے. آپ اگر ہر جگہ لڑو گے، جھگڑو گے، ہر کسی کو جواب دو گے اور بدلے لو گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس دنیا میں رہ بھی پاؤ گے. کیونکہ اتنا ٹائم پھر آپ کو پتہ نا اس کا عدل بدل کیا ہوتا ہے، وہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں. تو بندہ جتنا صبر کرے اتنا بہتر ہے. اور صبر بھی آپ کہتے ہو نا کہ یہ بھی معاشرے نے سکھایا ہے. کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے کوئی کچھ بھی نہیں آیا، تو یہ بھی دنیا سکھاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کہہ سکتے ہو جہاں پہ بس نہ چلے اپنا ہی نقصان نظر آ رہا، اوبیسلی صبر کر جا، اور کیا حل ہے. بلاگ کو لمبا نہیں کرتے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں کچھ حد تک میں ڈسموڈ ہوں. یہ بھی وقت کے ساتھ یہ بھی ختم ہو جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ لگاتار اس نے یہی رہنا ہے. تو بس آپ میرے حق میں دعا کریں، آپ سے دعا کی درخواست کرنے آیا تھا. باقی جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے آس پاس میں کہوں گا خیال کر کے رہیں. خیال کرنا لازمی ہے. میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی فیس بک پہ، اس پہ لکھا ہوا تھا جی اپنی خوشیوں کی حفاظت کریں، سب کو سب کچھ نہ بتائیں. تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ غلطی دوبارہ کی ہے کہ ظاہر ہے جب یوٹیوب پہ آ گیا سب کو سب کچھ نظر آتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے جی یہ اچھا گھوم رہا ہے، اچھا پھر رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، ظاہر ہے سب نظر آتا ہے. تو نظر بھی ایک چیز ہے، کہتے ہیں نا نظر لگ جاتی ہے. انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ ہاں یار مسئلے مسائل اب شروع ہو گئے ہیں. تو کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو جتنے بھی فالوورز اب تک میرے ہیں ان سے تو میں یہی کہوں گا کہ یار میرے حق میں دعا کریں، اگین اینڈ اگین کہوں گا. کیونکہ دیکھیں آپ کی دعا ایک انجان بندہ ہوں میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے دعا کرو گے اللہ ضرور قبول کرے گا. تو نظر لگتی ہے، یہ یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں نا اپنی خوشیوں کی حفاظت کریں، سب کو سب کچھ نہ بتائیں. ہم تو کھلی کتاب بن گئے. اب آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر باہر نہیں ہوا نا مجھ سے تو آئندہ یہیں پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو پہ کتنے ویوز آتے ہیں، کوئی کمنٹ آتا ہے، کیا آتا ہے، یہ لازمی میں نے دیکھنا ہے. اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں نے ویڈیو بنانی ہے نہیں بنانی. تو جی وہی روڈ ہیں، وہ میں ہوں میری وائس ہے، اور میں آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا اتو سا بھی اگر انٹرٹین کر لوں. اگر 2 بندے بھی انٹرٹین ہوتے تو کروں گا، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں. پتہ نہیں آپ لوگ سبسکرائب کیوں نہیں کرتے ہیں. سبسکرائب کریں، اٹس ٹوٹل فری. آپ لائک بھی کر سکتے ہیں، اٹس ٹوٹل فری. آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اٹس ٹوٹل فری. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج کا ولاگ یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ. امید کرتا ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے اچھے سے ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.